أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين غلبوا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ الطور آیت نمبر 43 تا 47 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ قریش مکہ کو خبردار کر رہا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور مجنون کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا کاہن، شاعر اور مجنون ایسے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خود کر لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، کوئی تم صورت بنا کر لاؤ اگر تمہیں اس بات پہ شک۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا یہ اپنے خالق خود ہیں یا انہیں کوئی اور تخلیق کرنے والا ہے؟ اللہ ہی ان کا خالق۔ کہ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے تجویز کر لیے، اپنے لیے بیٹے تجویز کر لیے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اس کی کوئی اولاد۔ کہ اللہ فرماتا ہے کیا ان سے کوئی آپ کسی اجر کے طالب ہے جس کی چٹی میں یہ دبے چلے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کے خلاف کوئی تدبیریں کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی تدبیر ان پر ہی الٹی پڑے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کہ ان کا کوئی اور معبود ہے جس کی یہ پرستش کرتے ہیں، بندگی اور غلامی اختیار کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں؟ اگر ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس کے مقابلے میں کوئی معبود نہیں جس کی پرستش کی جائے، جس کی بندگی اور غلامی اختیار کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکیلا پوری کائنات کے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ پوری کائنات پر حاکمیت کر رہا ہے، اس کی حاکمیت میں کوئی شریک نہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، یہ لوگ اگر آسمان کے ٹکڑے گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو یہ کہیں گے کہ بادل ہیں جو عمرے چلے آ رہے ہیں۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کے حال پر چھوڑ دیں یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرایا جائے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کی کوئی تدبیر ان کے کام ہو، ولا هم ينصرون، نہ ان کی کہیں سے مدد کی جائے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ غَلَبُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، ظالم انسانوں کے لیے جو ہے اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے ایک اور عذاب بھی، قیامت کے عذاب سے آنے سے پہلے اللہ اور عذاب بھی انہیں چکھاتا رہتا ہے، شاید کہ اپنی سرکشی سے باز آتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنا ہے شرک، کفر، نفاق سے، سرکشی سے، بغاوت سے اپنی پناہ عطا فرمائے، اپنی پرستش و بندگی، غلامی، اطاعت، اپنی حاکمیت کو تسلیم کرنے اور اپنی حاکمیت کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت پا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔